السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہمارا پارہ نمبر 9 شروع ہوگا۔ اللہ کے پاک نام سے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم جو کچھ بھی اس محفل میں پڑھیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ سب سے پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بسم الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے ہم اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے مطابق ہے کہ جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور وہ جنت کا راستہ مشقتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن منزل بہت اچھی ہے۔ ایسی محفلیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، ان تک پہنچنے کے لیے جو مشقت ہے اس پر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اجر عظیم، اور دنیا میں ان مجالس سے سکینت اور اطمینان پاتے ہیں، اور اللہ کے پاک فرشتے جو اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس محفل میں سکینت نازل ہوتی ہے اور اطمینان قلب جو ہے نازل ہوتا ہے۔ ایسی محفلیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ آسمان پر زمین پہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، کتاب پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے، آسمان پر وہ کمکموں کی طرح چمکتے ہوئے گھر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اس درجے میں قبول فرما کر ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کی مغفرت فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم اپنی آج کی آیات کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی سورہ یونس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی قرآن پر خوشی سے وقت لگانا چاہیے، یہ سوچتے ہو کہ ہم بہترین چیز سمیٹ رہے ہیں۔ اور یہ کتاب آئی بھی اسی لیے ہے کہ یہ بابرکت کتاب کتاب انزلناہ الیک مبارکم لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب۔ اور ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس قرآن میں پر غور و فکر کرنا ہے اور عملی نقطے نکالیں تاکہ ہمارے اخلاق، رویے اور معاملہ تبدیل ہو۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر، تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے آیات رکھی تھی سورہ یونس کی، 57 اور 58 آیت تھی، اور آگے پھر یہ کہ کتاب انزلناہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 تھی، اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی جس کے معنی تھے کہ غور، فکر، تدبر اور خوب سمجھنا۔ یعنی کہ جس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں اس کے اوپر جو ہے پوری توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر پہلے اس میں نے آپ کو بارے میں جب سٹارٹ کیا تھا تبھی بتایا تھا کہ جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے جاتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں ہم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے احکامات نازل کیے ہیں اور ہم اس میں سے کچھ چیزیں نکال لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا گیا تھا اعلیٰ اخلاق پر، تو ہمارے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہونے چاہیے۔ ہمارے اعمال اور اخلاق جو ہیں وہی ہمارے اندر جو ہے عبادات میں اخلاص پیدا کریں گے۔ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ جتنا ہم قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم قریب تر ہوتے جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنا پارے کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا، خواہ ہم راضی ہوں نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں، اللہ یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ پھر آگے وسع ربنا، ہمارے رب کا علم کل شیء علما، ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا، ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہر نبی کی اگر ہم دیکھا جائے تو ہر نبی جو ہے اس کی قوم نے اس کی مخالفت کی، اور خاص طور پہ جو خوشحال طبقے کے لوگ تھے انہوں نے خوب جو ہے ڈٹ کر کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اور یہ کہ نبوت، اور پھر دوسرا یہ کہتے تھے کہ بھئی کیونکہ جب بھی کوئی نبی اپنی قوم میں دعوت دیتا تھا تو اس قوم کے جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ اکثر اس کے ساتھ جو ہیں ایمان لے آتے تھے۔ یہ اللہ کی سنت ہے،
اللہ کی طرف سے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں وہ سنتے ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال دیا ہوا تھا یا دیا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور وہ اس کے اوپر تکبر کرتے ہیں۔ اسی طرح قریش مکہ کو یہ آیات سنائی جا رہی ہیں اور اب تک اور رہتی دنیا قیامت تک، کہ قریش مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ آخر کیا ضرورت تھی، مکہ میں اتنے بڑے بڑے سردار اور امیر تھے، ان کے اوپر یہ نبوت کیوں نہ آئی، کیا اسی شخص پہ آنی تھی؟ اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت کمزور لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے تھے، لیکن ایمان کی حرارت نے انہیں بہت زیادہ مضبوط کر دیا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہوئی کہ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے۔ جب انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے، اور ان اللہ لا یحب المتکبرین، کہ بے شک اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور پھر وہ بلا وجہ جھگڑا اور بحث کرتے رہتے تھے، اور یہ لوگ تو وہ تھے جو نبیوں تک کو دھمکیاں دیتے تھے۔ اور تکبر کرنے والے لوگوں کا طریقہ کار ایک ہی جیسا ہوتا ہے، وہ بلا وجہ بحث کرتے ہیں، اگر اس پر بے بس ہو جاتے تو پھر دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ یہاں وہ دھمکیاں دے رہے کہ ہم تمہیں اپنی قوم اور ملک سے نکال باہر کریں گے، ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں اس میں دو اہم حقیقتیں بیان ہوئی ہیں کہ انسان دیکھتا ہے ایمان اور کفر کی طرف الٹ سکتا ہے، ایمان سے کفر کی طرف الٹ سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی چیز فرمائی گئی کہ بستی سے نکال چھوڑیں گے۔ اس پر حضرت شعیب نے فرمایا کہ اللہ کنہ کارہین، یعنی کیا تم اپنی ملت پر لوٹنے پر ہماری خواہش اور ارادے پر ہمیں مجبور کرو گے؟ حضرت شعیب کے اس ارادے سے، اس ارشاد سے یہ بات صاف نمایاں ہے کہ انہوں نے وطن سے نکالے جانے کی دھمکی کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا اور ان کی دوسری دھمکی کا نوٹس لیا، اس کا جواب بڑے واضح طور پر انہوں نے دے دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں بلکہ کہا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا میں کروں گا، اس لیے کہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی سلطانی اور بادشاہی کا اور اپنی بندگی اور تابعیت کا ٹھیک ٹھیک ادراک رکھتا ہے، کبھی اپنے بل بوتے پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں بات کر کے رہوں گا یا فلاں حرکت ہرگز نہ کروں گا، بلکہ وہ جب بھی کہے گا تو یوں کہے گا کہ میرا ارادہ ایسا کرنے کا یا نہ کرنے کا ہے، لیکن میرے اس ارادے کا پورا ہونا میرے رب کی مشیت پر موقوف ہے، وہ توفیق بخشے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا ورنہ ناکام ہو جاؤں گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں 89 آیت کے بعد، آیت نمبر 90 میں، کہ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس اگر چھوٹے سے فکرے پر ٹھہر کر ذرا سا دیکھا جائے تو مدین کے سردار اور لیڈر دراصل یہ کہہ رہے تھے کہ اس بات کا اپنی قوم کو بھی یقین دلا رہے تھے کہ شعیب جس ایمانداری اور راست بازی کی دعوت دے رہا ہے اور اخلاق و دیانت کے جس مستقل اصولوں کی پابندی کرانا چاہتا ہے، اگر ان کو مان بھی لیا جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری تجارت کیسے چل سکتی ہے، یعنی وہی دنیاوی معاملات۔ اگر ہم بالکل ہی سچائی کے پابند ہو جائیں اور کھرے کھرے سودے کرنے لگے اور ہم دنیا کے دو سب سے بڑے تجارتی شاہراہوں کے چوراہے پر بستے ہیں، مصر اور عراق کی عظیم الشان سلطنتوں کی سرحد پر آباد ہیں، اگر ہم قافلوں کو چھیڑنا بند کریں گے اور بے ضرر پرامن لوگ ہی بن کر رہیں گے تو معاشی اور سیاسی فائدے ہمیں اپنی موجودہ جغرافیائی پوزیشن سے حاصل جو ہو رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور آس پاس کی قوموں پر ہماری جو دھاک بیٹھی وہ باقی نہ رہے گی۔ یہ بات صرف قوم شعیب کے سرداروں ہی تک محدود نہیں ہے، ہر زمانے میں بگڑے ہوئے لوگوں نے حق اور راستی اور دیانت کی روش میں ایسے ہی خطرات محسوس کیے۔ ہر دور کے مفسدین کا یہی خیال رہا کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیاوی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ہر جگہ دعوت حق کے مقابلے میں جو زبردست عذرات پیش کیے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی رہا کہ اگر دنیا کی چلتی ہوئی راہوں سے ہٹ کر اس دعوت کی پیروی کی جائے گی تو قوم تباہ ہو جائے گی۔ اور اسے ہم آج اپنے اوپر بھی اگر طاری کر کے دیکھ لیں تھوڑا سا، کہ ہم بھی مغربی قوموں کی تقلید میں ہم بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے جو دعوت
جن لوگوں کو دی جا رہی تھی، جتنے نبی جتنی قوموں میں بھی آئے، اور پھر آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس معاشرے میں توحید کا پیغام لے کر اٹھے تو اس وقت اس معاشرے کے اندر کتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا جہالت کا، کہ ہر وہ برائی اس قوم میں موجود تھی اس وقت، جس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور پھر ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اس قوم کی اس قوم کی اصلاح اور پوری دنیا اور رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے اصلاح بھیجے۔ اور اسلام جو ہے وہ لیٹسٹ ماڈرن دین ہے جو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اس میں ہمیں ہر طرح کی احکامات ملتے ہیں، ہر طرح کے احکامات، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے باہر، محلے کے، شہر کے، اور پھر ملک کے، اور پھر ملکوں کے، اور پوری دنیا کے احکامات جو ہیں اس میں شامل ہے کہ ہمیں کس طریقے سے دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور ہمارے اسلاف نے وہ سارا کچھ ہمیں کر کے دکھایا۔ اور وہی کہ اب جی دنیا بدل گئی ہے، سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں یہ تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور بد نصیبی کہ ہم اسے کھول کر اس طریقے سے پڑھتے نہیں۔ قرآن ہم جس مقصد کے لیے کھولیں گے اللہ تعالیٰ اسی مقصد کو ہم پہ واضح کر دیں گے۔ اور یہاں پہ بھی یہی چیز جو ہے کہی جا رہی ہے کہ برباد ہو جاؤ گے، یعنی کہ اگر تم قرآن پہ چلو گے، اگر تم اس نبی کی دعوت پر مان لو گے اور یقین لے آؤ گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اب بھی اگر دیکھا جائے استغفر اللہ تو یہی کہتے ہیں لوگ بھائی اسلام پہ چلیں گے، نقاب باندھ لیں گے اور ہم جو ہے ترقی کیسے کریں گے؟ نقاب ترقی کی راہ میں عورتوں کے لیے ہرگز رکاوٹ نہیں ہے، اور جتنا درجہ اسلام نے عورت کو دیا ہے اتنا کسی بھی مذہب میں عورتوں کو نہیں ملا۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر جو ہے ہر حقوق اللہ نے عورت کو دیا۔ عورت چاہے تو کام کرے، عورت چاہے تو گھر میں بیٹھ کے رانی بن کے رہ سکتی ہے۔ کسی بھی عورت کے لیے کوئی لازم نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں یہ نہیں لکھ دیا کہ وہ رزق کمائے گی تو اس کا گھر چلے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کر بھی سکتی ہے، جیسے تجارت کی، صحابیات نے بھی تجارت کی، اور آپ گھر میں بیٹھ کے بھی تجارت کر سکتے ہیں۔ اور اب تو یہ حال ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل کے ہی کام کرنے کو فخر سمجھتی ہیں، حالانکہ ان کی گودوں میں ایک قوم نے پلنا ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں وہ مستقبل ہوتے ہیں کسی بھی قوم کا، اور مسلمانوں کا مستقبل جو ہے ان بچوں سے، جو ہمارے بچے، ان سے ہمارا مستقبل، ہمارے دین کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ آج اگر ہم ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ کے، اس معاشرے کے حوالے کر کے ہم گھروں سے کام کرنے کے لیے نکل جائیں گے، اور شوہر کی تو مجبوری، اس نے تو کام کرنا ہی کرنا کیونکہ اللہ نے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی، تو پھر جو بچے ہیں ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے کیا ہم انہیں ڈے کیئر میں چھوڑیں گے؟ ایسے لوگوں کے پاس چھوڑیں گے جن کے پاس دین کا کوئی علم نہیں ہے؟ وہ ہمارے بچوں کو کون سی سٹوریاں سنائیں گے اور کون سی چیزیں بتائیں گے اور کون سے واقعات سکھائیں گے جس سے ہمارے بچے دین کے اوپر چلیں گے؟ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم سب شب و روز یہاں پہ بھی، اور یہاں تک کہ ہم مسلمان ملکوں میں بھی جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، یا ہمارا اپنا ملک جو پاکستان ہے، آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے اس چیز کو استغفر اللہ، اس اسلام کے اوپر نہیں چلے، اس دین کے اوپر نہیں چلے، تو وہ کتنے نقصان انہوں نے اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں، کہ اولاد کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، ہمارا دین کس چیز کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو انسان کے اخلاق ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، سب سے پہلے یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے اوپر یقین لانا۔ اپنی اولاد کو ہمیں سب سے پہلے اللہ کا یقین سکھانا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، وہی ہمیں روزی دیتا۔ ہم دن رات محنت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں نا کہ کوئی شخص جو ہے مشقت میں پڑ جائے اور اسے یاد ہی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ذہن دے دیتے کہ وہ صبح اٹھتے ہی روزی کمانے کے چکر میں پڑ جائے، وہ اللہ کو یاد ہی نہ کرے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر وہ شکر ہی نہ کرے۔ تو
ایسے پھر مشقت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا دارہم جاسمین، گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، اور پھر انسان آخر میں جو ہوتا ہے یہی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ نہ ماں گھر میں، نہ باپ گھر میں، اور دادا دادی نانا نانی تو دنیا میں ہے نہیں، اور اگر ہیں بھی تو ان سے آج کل جو ہے سنگل فیملی سسٹم جو اتنا ڈیولپ کیا ہے، آپ یہاں کے معاشرے میں دیکھیں، یہاں کے معاشرے میں بھی یہی ہے، اور ہمارے اب معاشرے میں یہ چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ رہنا جو ہے وہ توہین سمجھتے ہیں. ماں باپ کسی بات سے روکتے ہیں تو اسے اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ ہائے، ماں باپ کی زندگی کے تجربے ہوتے ہیں، 10 ملکوں میں ماں باپ پھر کے آئے ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں شب و روز جو دنیا میں ہو رہا ہے. اسلام کے اوپر چلنا آپ کا سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی ذریت کو بچانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم جو قرآن میں قوموں کے قصے پڑھ رہے ہیں وہ اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں، اسی لیے اس کو سنایا جا رہا ہے کہ جو ان کے اوپر چلے وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے، اور جو اس کی تعلیمات پر جنہوں نے نہ تو آپ کو کوئی میڈیکل کرنے سے روک رہا ہے، نہ آپ کو کوئی ٹیچر بننے سے روک رہا، کسی چیز سے نہیں روک رہا. دین کا علم اور دنیا کا علم حاصل کرنا ضروری، انسان کو اپنی پہچان ہوتی ہے، اندر کی پہچان ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو جائیں، آپ کو یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ ہمارے بچے کس رخ پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنے گھر کے اندر رہ کے اس قرآن کو کی آیات جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہمیں اس کے مطابق اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سنا تو ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، وہ ایسے ہیں کہ گویا کبھی اپنے گھروں میں بسے نہ تھے. شعیب کے جھٹلانے والے آخر کار کیا ہوا؟ برباد ہو کر رہے. مدین کی یہ تباہی جو ہے دور دراز سے، یعنی آس پاس کی قوموں میں جو ہے مثال کے طور پر یہ، چنانچہ زبور اور داؤد میں ایک جگہ آتا ہے کہ اے خدا، فلاں فلاں قوموں نے تیرے خلاف عہد باندھ لیا ہے، لہٰذا تو ان کے ساتھ وہی کر جو تو نے مدین والوں کے ساتھ کیا ہے. ایک جگہ بنی اسرائیل کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آشور والوں سے نہ ڈرو، اگرچہ وہ تمہارے لیے مصریوں کی طرح ظالم بنے جا رہے ہیں، لیکن کچھ دیر نہ گزرے گی کہ رب الفوج ان سب پر ایسا کوڑا برسائے گا کہ ان کا بھی وہی حشر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تباہی کے گڑھوں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، آیت نمبر 98 میں فرمایا وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي. شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو حق کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے. یہاں پر یہ قصے جتنے بھی بیان کیے گئے ان سب میں کیا ہے؟ ہر قصہ اس معاملے پر پوری کا پورا اتر رہا ہے جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے درمیان پیش آ رہا تھا کہ ہر قصے میں ایک فریق نبی ہے جس کی تعلیم، جس کی دعوت اور جس کی نصیحت اور خیر خواہی اور جس کی ساری باتیں بالکل ویسی رہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، اور دوسرا فریق حق سے منہ موڑنے والی قوم ہے جس کے اعتقادی گمراہیاں اور جس کے اخلاقی خرابیاں، جس کی جاہلانہ ہٹ دھرمیاں، جس کے سرداروں کا تکبر، جس کے منکروں کا اپنی ضلالت پر اصرار، غرض سب کچھ وہی ہے جو قریش میں اس وقت پایا جاتا تھا. پھر ہر قصے میں منکر قوم کا جو انجام پیش کیا گیا، اس سے دراصل قریش کو کیا تھا؟ عبرت دلانا مقصد تھا کہ اگر تم نے بھی اللہ کے بھیجے پیغمبر کی بات نہ مانی اور اصلاح حال کا